السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باب العلم جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام یہ خاص طور پر یہ جو سیمینار مقرر کیا گیا ہے، اس میں تحقیقی مقالہ حضرت العلامہ مولانا مفتی سید صادق محی الدین صاحب سابقہ نائب مفتی جامعہ نظامیہ کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس مقالے کا موضوع ہے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرتناک انجام۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ خلائق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تاج شفاعت رکھیں گے، جس دن اتنی تشنگی ہوگی کہ اس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ امتحان کی ایسی سخت گھڑیوں میں حوض کوثر سے تشنہ لبوں کو سیراب کرنے کا منصب جلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ ایسی مبارک ہستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرما کر یعنی دنیا میں روانہ فرما کر ساری انسانیت پر عظیم احسان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کے سامنے پیغام حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پیش فرمایا تو ایسا نہیں ہوا کہ پھولوں کی سیج بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا ہو، یعنی بخوشی سارے کے سارے لوگوں نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا ہو، ٹھنڈے پیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی گئی ہو۔ یہ ایک اردو کا محاورہ ہے، یہ وہی مطلب ہے جو پہلے ابھی بتایا گیا ہے کہ خوشی خوشی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں لیا تھا۔ وہ ظالم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین یعنی سچا اور امانت دار کہتے نہیں تھکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ یعنی اچھے اوصاف کے گن گاتے رہتے، جیسے ہی انہوں نے پیغام حق کی گونج سنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اقدس کو سنا تو آپے سے باہر ہو گئے۔ کوئی اذیت و تکلیف ایسی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائی گئی ہو۔ طائف کے مبارک سفر کو کون بھلا سکتا ہے؟ پیغام حق سن کر طائف کے سردار آگ بگولا ہو گئے یعنی حد سے زیادہ غضبناک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت مرحمت فرمائیں یعنی آپ اجازت دے دیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلوں میں وہ پیدا ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں گے یعنی بندگی کریں گے اور ذرا برابر بھی شرک نہیں کریں گے۔ عبارت اس طرح ہے، بل ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من اصلابہم من یعبد اللہ عز وجل وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی عبارت۔ اس کی تفصیل الرحیق المختوم میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ قربان جائیے رب العالمین نے جن کو رحمت للعالمین بنایا ہے، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ عفو درگزر سے دیا یعنی معافی سے دیا، ہدایت و توفیق الہی کی دعاؤں سے نوازا۔ دشمنوں کی دشمنی اور عداوت یہاں تک پہنچ گئی کہ شمع نبوت کو گل کر دینے کی سازشیں رچی یعنی شمع نبوت کو بجھانے کی سازشیں رچی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عہد نبوت میں جن دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، دل دکھایا، اذیت پہنچائی یعنی تکلیف پہنچائی، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے یعنی دنیا سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا یعنی وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ قیامت تک جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی کرے اس کا یہی حشر ہوگا، ذلت و اہانت کا دکھ جھیلے گا۔ وہ زندہ رہے کہ موت کے منہ میں پہنچ جائے اس پر لعنت برستی رہے گی، اور آخرت میں رسوا کن عذاب یعنی ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب کا وہ مستحق ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر لعنت برسائے گا یعنی اپنی رحمتوں سے دور کر دے گا، اور آخرت میں ان کے لیے اہانت یعنی ذلت اور رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب
آیت نمبر 57۔ سنجیدہ انسان بھی لعنت ملامت کریں گے اور تمام خلائق یعنی مخلوق خواہ وہ خشکی کے ہوں یا خشکی کے ہو کے طریقے، سب کے سب لعنت بھیجتے رہیں گے۔ گستاخان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے، خواہ مال و دولت کے مالک ہوں یا جاہ و حشم یعنی بڑے بڑے عہدوں کے مالک، وہ ضرور کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ذلت و رسوائی کی عمیق کھائیوں میں گرنے سے نہیں بچا سکے گی، یعنی ذلت و رسوائی میں گھرے رہیں گے وہ۔ پیغمبر اسلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء آیت نمبر 214، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل حکم ربانی میں صفا پہاڑی پر پیغام حق سنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے وہ پیغام سنایا۔ اس پیغام میں ان کے لیے قلب و روح کی راحت و سکینت کا سامان تھا، یعنی ان کے لیے دنیا اور آخرت کی سکون اور اطمینان کا سامان تھا۔ عقل و دانش کی بات تو یہی تھی کہ اس آواز پر وہ لبیک کہتے، یعنی حضور کی بات کو، حضور کی دعوت کو قبول کر لیتے، جس سے ان کی تقدیر بدل جاتی، دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ لیکن دل کے اندھوں کو کبھی کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا، اس نے اس عظیم پیغام رحمت کو جھٹلایا، کفر و عناد نے اس کو اندھا کر دیا تھا، یعنی ضلالت اور سرکشی نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دریدہ دہنی کی اور یعنی بدزبانی کی، بد اخلاقی کی، اپنی زبان سے تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، یعنی تیرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا برا ہو کہ آپ نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ عبارت سنن ترمذی سے لی گئی ہے۔ کہا ابو لہب جو قریش کا سردار تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پاداش میں اس کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا، یعنی عبرتناک انجام میں اس کو مبتلا کیا۔ اس کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں جو کانٹے دار جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی، وہ بھی ذلیل و خوار ہوئی۔ وہی کانٹے آخرت میں آہنی تاروں سے بٹے ہوئے توق کے شکل میں اس کے گلے کا ہار بنیں گے، یعنی وہ جو کانٹے حضور کی راہ میں بچھایا کرتی تھی، وہی کانٹے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت عبرت کے طور پر، سزا کے طور پر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ان کے بارے میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی، جس کی پہلی آیت میں ارشاد باری ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ پورا سورہ پاک یعنی سورہ تبت یدا دونوں دشمنان اسلام کی مذمت میں نازل ہوا ہے، چنانچہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا۔ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں ہاتھ فرما کر اس کا کل جسم مراد لیا ہے، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد وہ بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح آبلے پھوٹتے ہیں، یعنی جسموں پر جو ہے پھنسیوں کی طرح آ جاتا ہے۔ چنانچہ بدبودار پیپ اس کے جسم سے بہنے لگا، گوشت پوست گلنے سڑنے سے ساری فضا معتفن ہو گئی، یعنی بدبودار ہو گئی۔ ہر کوئی نفرت کرتا اس بدبخت سے، یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی اس سے کنارہ کش ہو گئے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بڑے کرب و درد میں مبتلا ہوتے ہوئے موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ یہ ہے عبرتناک انجام ابو لہب جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس بیماری کی اذیت خود ایک عذاب تھی، دوسرا عذاب یہ جھیلنا پڑا کہ اس کی لاش 3 دن تک گلتی سڑتی رہی۔ در و خوف سے کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، جب تک تعفن اور بدبو پھیلنے لگی، جس سے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ مرض ساری بستی کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، یعنی پوری بستی میں یہ مرض پھیل نہ جائے، اولاد کو کوئی تانا نہ دے۔ اس لیے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھودنے کی خدمت لی گئی اور دور ہی سے لکڑیوں سے اس کی لاش کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ اس پر پتھر اور مٹی ڈال کر اسے خاک آلود کر دیا گیا۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت کی عذاب سے ان دونوں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ حوالہ المستدرک للحاکم کا ہے۔ ایک موقع پر جب ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کے سفر کا ارادہ کر چکے، سفر سے نکلنے سے قبل بدبختی سے عتبہ کے سر میں یہ ناپاک سودا سمایا، یعنی ارادہ آیا، ناپاک خیال آیا کہ چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جس اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اس کو برا بھلا کہہ کر اپنی دل کی آگ بجھا لوں، یعنی دل کی جو بھڑاس ہے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بول کر میں وہ نکال لوں اور حضور کو تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ وہ بدبخت اپنے ناپاک ارادے کے زیر اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور بدگوئی اور بیہودگی پر اتر آیا۔ بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے پاک سے یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اس کے حق میں بد دعا نکل گئی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما۔ عبارت اس طرح ہے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ ابو لہب کو جب اس بد دعا کا علم ہوا تو اس کا چین و سکون حرام ہو گیا اور اس کو اس بات کا یقین ہو چلا کہ یہ بد دعا ضرور رنگ لا کر رہے گی، تنہا ہو یا قافلے میں۔ اس ڈر و خوف سے سانسیں لینا بھی اس کے لیے دوبھر ہو گیا تھا، یعنی مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا۔ اثناء سفر یعنی سفر کے دوران جب رات ہو گئی اور تاریکی نے ڈیرا جما لیا، یعنی بہت زیادہ تاریکی ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو قافلے والوں نے ایک معبد کے پاس پڑاؤ ڈالا، یعنی معبد جو دوسروں کی عبادت گاہ اس کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس قافلے کو پڑاؤ ڈالتے ہوئے جب ایک راہب نے دیکھا تو مشورہ دیا کہ اس کے اطراف و اکناف درندے اور بھیڑیے بستے ہیں، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ سن کر ابو لہب سخت بے چین ہو گیا، قافلے والوں کو جمع کر کے اپنی ضعیفی کا رونا رونے لگا اور کہا مجھے اپنے بیٹے کی جان کا خطرہ ہے۔ دہائی دی کہ حفاظت کی غرض سے اس معبد کے قریب تم سب اپنا ساز و سامان رکھ دو، اس سے اوپر میرے بیٹے کے سونے کی جگہ بنا دو اور سب اس کی نگرانی رکھو۔ یہ بات سب نے منظور کر لی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت غالب آ گئی اور ساری حفاظتی تدبیریں یعنی ابو لہب اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے جو کام کیا تھا سب ناکام ہو گئیں۔ جس ڈر و خوف نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا آخر کار وہی ہو کر رہا۔ چنانچہ حفاظت کے ان سارے حصاروں کو توڑ کر اچانک ایک شیر پہنچ گیا، یعنی حفاظت کے لیے جو راستے اختیار کیے تھے وہ سب ختم ہو کر کے ایک شیر اچانک پہنچ گیا اور ہر ایک کا منہ سونگھنے لگا، گویا وہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے کس کا کام تمام کرنا ہے۔ بالآخر اتبا تک پہنچ گیا اور اس کا منہ سونگھتے ہی اس پر تیزی سے حملہ آور ہو گیا اور چیڑ پھاڑ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قافلے والوں نے بچش میں خود گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبرتناک حشر کو دیکھا۔ یہ تو اسے اپنی گستاخی کی اس دنیا میں سزا ملی، آخرت میں اس کا انجام جو کچھ ہوگا اس سے چھٹکارا کسی صورت میں ممکن نہیں۔ یہ حوالہ تفسیر ابن کثیر میں موجود۔ ابو جہل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے دنیا میں عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں دو چھوٹے بھائیوں جن کا نام معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی تلاش تھی، یعنی یہ دونوں ابو جہل کو تلاش کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نشاندہی کی۔ پھر کیا تھا، وہ کم سن جیالے یعنی وہ کم سن بہادر بچے، بہادر رسالت، بہادر رسول رحمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ایسے اس پر جھپٹ پڑے، یعنی محبت رسول میں ایسے اس پر ٹوٹ پڑے جیسے شکاری اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ یہ حوالہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس میں یہ حوالہ موجود۔ الغرض سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف پہنچانا، بے ادبی اور گستاخی کرنا جن سرداران قریش کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا، یعنی ہر وقت حضور کی شان میں گستاخی کرتے، اذیت اور تکلیف پہنچاتے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ انجام بد کو پہنچے، یعنی حضور کی زبان اقدس سے جو بد دعا نکلی اس کی وجہ سے ان کا انجام بھی برا ہوا۔ ایک مرتبہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے۔ کفاران قریش نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ ریز ہوں، اونٹ کی لید، اوجڑی اور خون گردن مبارک پر ڈال دی جائے۔ ایک بدبخت نے اس ذمہ داری اپنے سر لی، یعنی یہ ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ فوراً تشریف لائیں اور ان نجاستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گستاخان رسول کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ قریش پر عذاب نازل فرما۔ پھر ان دشمنان اسلام کے نام لے کر بد دعا فرمائی، یا اللہ عمرو بن ہشام
یعنی ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو ہلاک فرما دے۔ بارگاہ الہی میں بد دعا قبول ہو گئی اور اس کے اثرات بد یعنی برے اثرات غزوہ بدر میں دوست دشمن سبوں نے دیکھے، یعنی ہر ایک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اثر کو دیکھا۔ وہ سب کے سب غزوہ بدر میں ہلاک ہو گئے، ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنویں والے اللہ کی لعنت کے حقدار بن گئے، یعنی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ صحیح بخاری میں یہ حوالہ موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغام حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سن کر دشمنان اسلام کے دل نرم پڑتے، لیکن ان کی انا پرستی، ان کا غرور و تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بڑائی قبول کرنے میں مانع ہو گئے، یعنی روک دیے۔ پھر کیا تھا؟ نفرت و عداوت کا لاوا پھوٹ پڑا، یعنی ان کے درمیان دشمنی اور عداوت پڑ گئی، معاندت و مخاصمت کی آگ بھڑکنے لگی، آپسی دشمنی اور آپسی جھگڑوں کی آگ ان کے درمیان پھوٹ پڑی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کو گھٹانے کی، حضور کی بلند شان کو کم کرنے کی ناپاک سازشیں اور بے ادبیاں اور گستاخیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیظ و غضب میں لانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت پر یہ واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی حد تک کفر و شرک کرنے والے کو مہلت دیتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی ہرگز گوارا نہیں فرماتے۔ بڑے سے بڑے کافر و مشرک، فاسق و فاجر کو اس دنیا میں مہلت ملتی ہے، لیکن گستاخ و بے ادبی کرنے والے کو نہیں، کیونکہ ارتداد کی سزا قتل ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا مرتد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے وہ کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکبین یعنی حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ذلت آمیز انجام سے دوچار کرنے والے ایسے کئی واقعات تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں جن میں دردناک اور عبرتناک پیغام ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ابراہیم بن محمد الطیبی بیان کرتے ہیں، مغل امراء میں سے بعضوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ عیسائی اور مغل ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ دریں اسنا یعنی اسی دوران ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کرنے لگا، استہزاء اہانت پر اتر آیا، یعنی حضور کا مذاق اڑانے اور بے ادبی کرنے پر اتر آیا۔ ایک شکاری کتا جو وہاں بندھا ہوا تھا، اس نے اس گستاخ اور بے ادب پر حملہ کر دیا۔ وہاں موجود بعض افراد نے اس گستاخ کو کتے کے حملے سے بچا لیا۔ کسی نے متنبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وجہ وہ تجھ پر حملہ آور ہوا ہے۔ اس گستاخ نے اس کی تعویل یوں کر لی، اس کتے کو چونکہ اپنی جان پیاری ہے اس لیے میرے ہاتھوں کے اشاروں سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں اس کی جان کا درپے ہوں، یعنی اس کو ختم کرنے والا ہوں۔ اس خوش فہمی کی وجہ وہ اپنی اہانت آمیز رویہ جاری رکھا، یعنی یہ اپنی خوش فہمی کی وجہ سے وہ دوبارہ حضور کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے باز نہیں آیا۔ وہ کتا پھر بھر گیا، یعنی پھر دوبارہ غصے میں آیا۔ جیسے ہی اس کی زبان سے گستاخی کو سنا اور اس پر حملہ آور ہو کر اس کی چمڑی ادھیڑ دی، جس کی وجہ وہ ذلت کی موت مر گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ قدرت خداوندی کے اس انتقام کا بچشم خود مشاہدہ کرنے کے بعد 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حوالہ در کا نامہ۔ غزوہ احد میں بظاہر دشمنان اسلام ظاہری کامیابی کے نشے میں چور تھے، یعنی وہ خوش تھے کہ ظاہری کامیابی مل گئی، اذیت پہنچانے، بے ادبی اور گستاخی کرنے پر اور دلیر ہو گئے تھے۔ ایک بدبخت عبداللہ بن قمعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک یعنی حضور کے 4 دانت اس سے شہید ہو گئے۔ اس پر وہ فخریہ لب و لہجے میں کہنے لگا، یعنی حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تو فخر سے کہنے لگا کہ میرا یہ وار ہے، میں قمعہ کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے انور سے خون پہنچتے ہوئے بے ساختہ بد دعا فرمائی، قمعک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے ذلیل و رسوا کرے۔ چنانچہ اس بد دعا کا اثر ایسے ظاہر ہوا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا جس نے اپنی سینگوں سے چیڑ پھاڑ کر اس کی تکہ بوٹی بنا دی۔ شاید اس کو یہ وہم و گمان بھی نہ ہوا ہوگا کہ اپنے گھمنڈ کی ایسی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ معجم کبیر میں جو ہے یہ حوالہ موجود ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ انسانیت کو معراج کمال یعنی اونچائی بلندی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ ساری مخلوق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں یعنی خیر خواہ ہیں، احسان کش، مردہ و بے ضمیر کچھ بدبخت انسان ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید اور بابرکت ہستیوں کے خلاف یا وہ گوئی کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن پاک کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان میں ہر دور میں وہ بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اس دنیا میں اپنی عبرتناک انجام بد کو یعنی برے انجام کو پہنچتے ہیں۔ کچھ عرصہ نہیں گزرا، سویڈن کا گستاخ کارٹونز لارس کے کار اچانک شعلہ پوش ہو گئی۔ یعنی سویڈن کا جو خاص طور پر جو حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا، کار چلا رہا تھا، دوران ڈرائیونگ وہ اچانک آگ میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا اور کار کے ساتھ وہ بھی جھلس کر راکھ ہو گیا، جس سے وہ تڑپتے ہلکتے چیخ و پکار کرتے ہوئے بڑے کرب و تکلیف کے ساتھ زندہ جل کر مر گیا۔ 2007 میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس نے گستاخی کی تھی اور گستاخانہ خاکے بنا کر اپنے دل کے پھپولے پھوڑے تھے، یعنی خوش ہوا تھا بلا لحاظ مذہب و ملت۔ سبوں نے اس پر لعنت بھیجی تھی، سارے عالم میں اس کے خلاف ایک ہلچل مچ گئی تھی اور دنیا بھر کے مسلم ممالک بھی سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے، یعنی تعلقات توڑ لیے تھے۔ دشمن طاقتیں اس کی حفاظت میں لگی ہوئی تھیں، پولیس کی جانب سے بھی اس کو تحفظ یعنی اس کی حفاظت فراہم کر دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک جب انتقام لینے پر آ جائے تو دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو بچا سکے۔ چنانچہ اس کی حفاظت کے سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے، یعنی کچھ کام نہ آ سکے۔ وہاں کی پولیس کے مطابق اتوار کے دوپہر اس کی کار ایک ٹرک سے بری طرح ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیاں آگ کا ایندھن بن گئیں۔ گستاخ و بے ادب کو تو جلنا ہی تھا، لیکن اس کا حفاظتی دستہ یعنی اس کی جو حفاظت میں لگا ہوا تھا اس کے ساتھ جل کر تڑپتے تڑپتے موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ اس واقعے میں سب کے لیے عبرت اور نصیحت کا بڑا پیغام ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورہ حجر کی آیت۔ شیعہ وقف بورڈ کا سابق چیئرمین بھی بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کر کے تنازعے میں گر گیا تھا، یعنی جھگڑے میں گر گیا تھا۔ سنجیدہ سارے انسانوں کے جذبات و احساسات کو اس نے زبردست ٹھیس پہنچائی تھی۔ کچھ عرصے قبل اس بدبخت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید کی 26 آیت پر پابندی لگانے کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ان آیات میں نعوذ باللہ دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے اس عرضی کو خارج کر کے مزید اس پر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ یہ بات خوش آئندہ ہے کہ سیکولر ملک کے اعلیٰ عدالت نے اپنے فیصلے سے گویا اس کے منہ پر ایک زبردست تماچا رسید کیا، اس کے باوجود اس کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے۔ دراصل وہ اپنے اس ناپاک موقف سے اسلام دشمنوں کو خوش کرنا اور مقبولیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ اپنی ایک نئی گستاخانہ کتاب کی وجہ تنازع گھیرا گیا۔ اس کتاب میں اس نے آقائے دو جہاں سرور کائنات محسن انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں سخت دریدہ دہنی کی تھی۔ اس بے ادبی کی وجہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق بن گیا۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عتاب ہی تو ہے کہ وہ مہا کالی مندر پہنچا، وہاں پوجا پاٹ کی اور اسلام دشمن ایک محنت کے ذریعے اپنی کتاب محمد کتاب کا نام رکھا، اس کی اجرائی کی ناپاک کوشش کی۔ یہی اس کا وہ فقر گھمنڈ ہے جو اس کو بطور عذاب کفر و شرک کے دلدل میں مسلسل
دھنسائے جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی تو ہے کہ اس نے اس دنیا میں اپنے آخری انجام آگ میں جلنا بھی طے کر لیا ہے۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا ہے اس کی موت کے بعد اسلامی طریقے پر اس کو دفن نہ کیا جائے، بلکہ اس کی نعش اس کے ہم نوا یعنی اس کے ذاتی بدبخت کے حوالے کی جائے اور وہی اس کی چتا کو آگ لگائے، العیاذ باللہ۔ افسوس صد افسوس، اس نے ایمان جیسی گرا مایا دولت کو یعنی بیش بہا قیمت رکھنے والی دولت کو اس نے لٹا کر یہ ناپاک سودا کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں اس کو رسوا کر دیا۔ دنیا بھر میں اس گستاخانہ اور متنازعانہ کتاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کئی ایک مسلم مذہبی رہنما قانونی چارہ جوئی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے مرتد ہو کر چند دن نہیں گزرے تھے کہ وہ چین و سکون سے محروم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں خودکشی کرنے پر مجبور ہوں، کہ اب میرے لیے کوئی جائے پناہ یعنی پناہ لینے کی جگہ نہیں۔ جس پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ مصداق محنت کا آغوش راحت کی بجائے مزید عذاب بن گیا، اور اب اس محنت نے بھی پیغمبر اسلام رسول انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دریدہ دہنی کر کے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کا مصداق ثابت ہوا ہے۔ اس کے چیلے بھی اسی کی زبان میں دریدہ دہنی کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ دنیا دیکھے گی کہ سارے کے سارے گستاخ و بے ادب اپنے پچھلوں کی طرح عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے۔ الغرض دنیا و آخرت کے یہ دشمنان اسلام انشاءاللہ العزیز ضرور رسوا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اسلام اور مقدسات اسلام یعنی اسلام کے جو بابرکت جو چیزیں ہیں ان کے خلاف نفرت آمیز پرچار کر کے بدبختی سے اللہ سبحانہ و تعالی سے جنگ چھیڑ لی۔ حدیث قدسی سے اس کی تائید ہو رہی ہے، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صحیح بخاری شریف۔ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے جو کئی تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ دستوری اعتبار سے تمام مذاہب، مذہبی کتابوں اور مذہبی رہنماؤں کے احترام کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ان پر انگلی اٹھانے کی ہندوستان کا دستور اور عدلیہ کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ یہی وہ خوبی ہے جو بھارت کو سارے جمہوری ممالک میں انفرادیت بخشتی ہے، جو اس کے نیک نامی کا باعث ہے۔ وقفے سے دشمنان اسلام و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مقدسات کی بے حرمتی کے جرم کا ارتکاب کرتے آ رہے ہیں، اور اس طرح بھارت کے دستور کی دھجیاں بکھیری جا رہے ہیں۔ دستور اور قانون کے خلاف ورزی کرنے والے ان جیسے ملک دشمن عناصر کی ہرگز کوئی رعایت نہیں کی جانی چاہیے۔ ان پر ضرور شکنجہ کسا جائے، یعنی ان کو گرفت میں لی جائے۔ اس کی روک تھام نہیں کی گئی تو ایسے کئی فتنے پرور بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس کے مصداق جھوٹی شہرت حاصل کرنے اور جمہوریتی دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے میدان میں اتر آئیں گے، جس سے پرامن ماحول مقدر ہوگا یعنی خراب ہوگا۔ فوراً اس کا سدباب نہ کیا جائے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں بھارت مہا بھارت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہماری سیکولر حکومت کے حکمرانوں اور عدلیے کو چاہیے کہ وہ ہر طرح آئین و دستور کے پابند رہیں، بلا لحاظ مذہب و ملت ساری مذہبی کتابوں اور مذہبی پیشواؤں پر کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے کی اجازت نہ دیں۔ اس وقت اسلام اور مقدسات اسلام کے خلاف وقتاً فوقتاً برپا کیے جانے والے فتنوں سے عالم اسلام اور تمام سنجیدہ انسانوں کے قلوب مجروح ہیں۔ اس کا ضرور مداوع کیا جانا چاہیے، ورنہ یہ لاوا پھٹے گا تو ہو سکتا ہے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت اس عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ مسلمانوں کی خدمت میں درد مندانہ گزارش ہے کہ وہ دستور و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور صدائے احتجاج بلند کریں، لیکن دشمنان اسلام کی سازشوں سے چوکنا رہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو ملت کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ اس کے ساتھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کا عملی آئینہ دار بن کر اسلام اور پیغمبر اسلام کا سچا چاہنے والا ثابت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنان اسلام اور گستاخان رسول کو عبرتناک انجام پہنچائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔